بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عبداللہ وائس ٹی وی کے پیارے پیارے دوستو، ہم آپ کو عبداللہ وائس ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ہمیشہ کی طرح ایک دلچسپ اور سبق آموز قصہ لے کر آئے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی شخص نے ایک غلام خریدا تھا، تو اس غلام نے اپنے آقا سے 3 شرطیں رکھی۔ پہلی شرط یہ رکھی کہ جب نماز کا وقت آئے تو آپ مجھے نہ روکیں گے۔ دوسری یہ رکھی کہ آپ مجھ سے صرف دن میں خدمت لے سکیں گے، مگر رات کو مجھ پر یہ پابندی نہ ہوگی۔ پھر تیسری شرط یہ رکھی کہ میرے رہنے کے لیے کوئی ایسا کمرہ عنایت فرمائیں گے جو میرا پسندیدہ ہو اور دوسرے شخص کو اس میں آنے کی اجازت نہ ہوگی۔ چنانچہ آقا نے غلام کی تینوں شرطیں منظور کر لیں اور غلام کو حکم دیا کہ جاؤ جا کر اپنے لیے ایک کمرہ پسند کر لو۔ پس غلام نے تمام کمروں کو دیکھ بھال کر اپنے لیے ایک ویران کمرے کا انتخاب کیا۔ آقا نے دریافت کیا کہ آخر تم نے یہ ویران کمرہ کیوں پسند کیا؟ کمرے تو اور بھی بہت سارے ہیں۔ اپنے آقا کی یہ بات سن کر غلام نے جواب دیا کہ میرے آقا، شاید آپ کو معلوم نہیں کہ ویران جگہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس غلام نے اسی ویران کمرے میں رات کو رہنا شروع کر دیا، اور یہ بات پہلے ہی طے ہو چکی تھی کہ رات کو غلام آزاد رہے گا۔ جب غلام کو اپنے پسندیدہ آزاد کمرے میں رہتے ہوئے کچھ عرصہ گزر گیا تو اس کے آقا نے ایک دن رات کو بزم احباب منعقد کی، اور نصف شب کی بعد جب دوست احباب رخصت ہو گئے تو مالک مکان چہل قدمی کرتا ہوا غلام کے کمرے کی جانب جا نکلا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک نورانی قندیل نے اوپر سے آ کر کمرے کی خالی چھت کو گھیر رکھا ہے، اور غلام سجدے میں پڑا ہوا اپنے رب سے دعا اور مناجات میں مصروف ہے کہ اے میرے پروردگار، دن کو تو نے میرے آقا کی خدمت میرے ذمے واجب کر رکھی ہے۔ اگر یہ خدمت میرے ذمے نہ ہوتی تو میں رات دن تیری عبادت میں مشغول رہتا، لہٰذا تو میرا عذر قبول فرما لے۔ اس کا مالک تعجب کے ساتھ اس عجیب منظر کو دیکھتا رہا۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی وہ نورانی قندیل آسمان پر چلی گئی اور چھت بند ہو گئی۔ مالک نے اپنی بیوی سے اس کا تذکرہ کیا، اور دوسرے روز مالک اور اس کی بیوی دونوں اس منظر کو دیکھنے گئی تو اس شب بھی بالکل ویسا ہی منظر دیکھا جو پہلی شب میں مالک دیکھ چکا تھا۔ صبح ان دونوں نے غلام کو بلا کر کہا تو اللہ کے واسطے آزاد ہے، تاکہ اپنی خواہش کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے جس سے تو معذرت کرتا رہتا ہے۔ اسی کے ساتھ اس کے مالک اور اس کی بیوی نے غلام سے اس کی ان کرامتوں کا ذکر کیا جو وہ دیکھ چکے تھے۔ بس اب کیا تھا، جب غلام کو معلوم ہوا ان پر اس کا پردہ فاش ہو چکا ہے تو اس نے اسی وقت دربار الہی میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے میرے پروردگار، میں نے تجھ سے دعا کی تھی کہ میرا راز کسی پر نہ کھولیو، مگر اب جب کہ میرا بھید دوسروں پر ظاہر ہو گیا ہے جس کو میں مخفی رکھنا چاہتا تھا، تو مجھ کو اپنے پاس بلا لے۔ چنانچہ اسی وقت اس کی روح پرواز کر گئی اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور اس کے درجات کو بلند فرمائے، آمین۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اس اللہ کے بندے کی دعا کس طرح ہاتھوں ہاتھ درجہ قبولیت کو پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ۔